نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره. حضرات گرامی، آج میری تقریر کا موضوع ہے رمضان کی فضیلت. 2-4 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والے ہیں. قرآن کی اس آیت کے اندر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزے کا مقام کیا ہے؟ روزے کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کے 3 حصے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے. نمبر 1، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے، یعنی جہنم سے بری ہونے کا. پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. دوسرے عشرے میں مغفرت ہی مغفرت ہے. تیسرے عشرے میں آگ سے خلاصی، جہنم سے بری. آج ہم اور آپ لوگ رمضان المبارک کے اندر تھوڑے دن تو روزہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑے دن تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے دن قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد سستی آنی شروع. غلط ہے. پورے مہینے کی اہمیت کو سمجھے، پورے مہینے کی فضیلت کو سمجھے، پورے مہینے کی اہمیت کو سمجھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک آدمی رمضان کے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی مغفرت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے. میرے دوستو، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ رمضان مبارک کا موقع نصیب ہو نہ ہو. اس لیے میں تمام اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے اور تمام اپنی ماں بہنوں سے اور تمام اپنی بچیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مہینے کی قدر کریں. اس مہینے کے اندر جس قدر بھی ہو، عبادت پر عبادت کرتی چلی جائے، نماز پہ نماز پڑھتے چلے جائیں، روزے پہ روزے رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس کے اندر پورا دین کے اوپر ڈھال لیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان ایک فرض کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے. انسان 1 روپیہ خرچ کرے گا، 70 روپے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. 70 گنا درجہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے. اللہ، پھر بھی ہم راتے بھرتے رہے، سوتے رہے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے. میرے دوستو، وہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار. اگر انسان اس کی قدر نہ کرے، اجی اس سے تو بھوکا رہا نہیں جاتا. اجی کیا کروں، میں تو اتنا پریشان ہوں کہ بیمار رہتا ہوں اور بیماری کی وجہ سے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اسے میں روزہ نہیں رکھتا. اس سے بھوک برداشت نہیں، اس سے پیاس برداشت نہیں. اللہ کے بندے، اتنے دن کی بھوک، اتنے دنوں کی بھوک ہے، یہ صرف 1 مہینے. اتنے دنوں کی پیاس ہے، صرف 1 مہینے کی. اور وہ بھی کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ہی تو بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے. صبح کھاؤ، سحری میں کھاؤ، افطاری میں کھاؤ. کیا ہے بھائی؟ رمضان کہتے کسے ہیں؟ رمضان یرمزو کے معنی آتے ہیں جل جانے کے. رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. وہ ایسا ہے بالکل پاک صاف، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. میرے عزیزوں، میرے پیارو، پورے رمضان کے آپ روزے رکھیں گے اور پھر روزہ رکھنے کے بعد آپ ایسے ہو جائیں گے جیسا آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس قدر اللہ کی رحمت، اس قدر اللہ کا کرم، اس قدر اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر. اور آئیے میں آپ کو اس کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی روشنی اور ڈالنا چاہتا ہوں.
سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے، اس کے اندر ایک رات آتی ہے جسے لوگ شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کا مطلب قدر کرنے والی رات، جس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ اکبر، اس رات کے اندر اس قدر اللہ کی رحمت اترتی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ نے اس رات کی اہمیت کو بیان کیا۔ آج کیا ہوتا ہے، اس رات کی قدر نہیں کرتے، اور اس کے اندر یہ بھی اللہ نے چھپا کے رکھا، یہ رات کون سی ہے۔ آج رات کے اندر 21، آج کے اندر 23، آج کے اندر 25، آج کے اندر 27، اور بعض کے اندر۔ اچھا، اس کو چھپا کر رکھا کیوں گیا؟ رکھا اس لیے گیا کہ اگر اس کو ہم بتلا دیتے اللہ تعالیٰ کہ یہ رات فلانا تاریخ میں آئے گی، تو لوگ بس اسی رات کی قدر کرتے، اس کے بعد سب ختم۔ اور اب کیا ہوا، اس رات کی چکر میں پورے 10 دن کا انسان اعتکاف کرتا ہے، نہ جانے کون سے دن کے اندر وہ رات آ جائے اور وہ ثواب سے مالا مال ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، میرا عزیزو، اللہ کے واسطے اس مہینے کی قدر کرے، اللہ کے واسطے اس کے مہینے کے اندر اپنے کاروبار کو کم کر دے، اپنے تمام جتنے بھی آپ اس کے اندر جو ہے گھومنا پھرنا، سیر و تفریح، اس کو کم کر دے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ کیوں؟ تاکہ آئندہ سال ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، اسی لیے اس مہینے کی پوری قدر کرے اور عبادت کے ساتھ لگ جائیں، اپنے آپ کو اس میں پورا ڈھال لے۔ آنا جانا جہاں میں جاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔